چمن مال روڈ فلسطین چوک پر دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ چمن مال روڈ فلسطین چوک پر دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ چمن مال روڈ پر دھماکہ جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے حوالے سے مزید معلومات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں ان کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، یہ بتانا ہے پولیس کا۔ چمن مال روڈ فلسطین چوک پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی اور پولیس اور ریسکیو ٹیمیں دھماکے کی جگہ روانہ ہو چکی ہیں۔ مال روڈ پر دھماکہ ہوا، چمن مال روڈ ہے جہاں پر متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپریس نیوز کے نمائندے نعمت اللہ سرحدی نے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نعمت سے بات کریں گے۔ نعمت اللہ، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور آپ نے کیا دیکھا؟ جی، یہ جو دھماکہ ہوا ہے بالکل یہاں پر قریب نزدیک ایک مسجد بھی ہے، جو کہ یہاں پر مختلف دکاندار جو ہے چمن مال اور فلسطین چوک کے آس پاس جتنی بھی دکانیں ہیں ان کی دکاندار جو ہے مسجد کی جانب جا رہے تھے کہ اسی دوران یہاں پر اس علاقے میں بلاسٹ ہوا اور وہاں پر جو بلاسٹ کے ہوتے ہی بالکل چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن اللہ کے فضل سے بچ گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس بلاسٹ کے باعث نہ صرف یہاں پر درجنوں دکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہاں پر متعدد موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہوئی ہیں اور ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑی بھی یہاں پر اس مقام پر کھڑی تھی جو کہ اس بلاسٹ میں تباہ ہوئی ہے۔ اس وقت بڑے پیمانے پر تباہی کے جو مناظر یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں اور پولیس نے پوری طور پر علاقے کو قبضے میں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور جو زخمی یہاں پر جا بجا دکانوں کے سامنے اور بیچ شارہ پر پڑے تھے ان کو اٹھانے شروع کر دیا ہے اور یہاں پر چمن سول اسپتال منتقل کیے جا رہے ہیں۔ جی، ہمارے رپورٹر جو ہیں نعمت اللہ سرحدی اسی جگہ پر موجود تھے، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ دھماکہ ہوا اور اس حوالے سے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ بال اس واقعے میں بچے ہیں۔ نعمت اللہ سرحدی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دھماکہ بڑی شدید نوعیت کا تھا، بہت سی موٹر سائیکلیں جو کہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں وہ بھی تباہ ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ نعمت اللہ سرحدی جو کہ اس تمام تر واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے یہ دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس دھماکے سے وہ بال بچے ہیں، کچھ ہی دور کے فاصلے پر تھے اور کافی دور تک اس دھماکے کی آواز سنی گئی۔ یہ چمن مال روڈ پر دھماکہ ہوا، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اچھا نعمت اللہ سرحدی، آپ نے تو خود یہ دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دھماکے کے فوری بعد آپ نے کیا مناظر دیکھے اور ابتدائی طور پر آپ کیا بتائیں گے اس دھماکے کا ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے؟ جی، یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہاں پر بالکل ہمارے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کی گاڑی جو کہ ایئر کوارٹر ہے یہی چمن مال روڈ کے آخری کونے پر آخری اسٹاپ پر اس کی طرف جا رہی تھی، جس میں جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہے وہ بھی یہاں پر اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ جو بارودی مواد یہاں پر ایک بالکل زیادہ تباہ شدہ ایک موٹر سائیکل بھی یہاں پر وقوع پر پڑا تھا، کیونکہ اس سے موٹر سائیکل بم کے ذریعے اس سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور یہاں پر اس اشارہ پر اس ٹائم بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر مختلف دکانیں ہیں، مختلف مارکیٹیں ہیں جو کہ یہاں پر لوگوں کا جمغتی بھی جمع ہوتا ہے اور ایک مرکزی شارع ہے چمن مال روڈ اور یہاں پر اس مقام پر مختلف جو چوراہے ہیں ان پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت گردوں نے جو سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو ایک موٹر سائیکل بم کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے نہ صرف جو سیکورٹی فورسز کی گاڑی یہاں پر تباہ ہوئی نظر آ رہی تھی بلکہ ساتھ ساتھ جو مختلف دکاندار تھے وہ بھی زخمی حالت میں بڑی تعداد میں یہاں پر پڑے تھے، جن کو پوری طور پر یہاں پر پولیس کی جو اہلکار پولیس کی گاڑی امدادی سرگرمیوں کے طور پہ نہ ان کو اٹھا کر ابھی سول اسپتال منتقل کر رہے ہیں اور یہاں پر ابھی میرے سول اسپتال کی جو ایمس ہے ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے 6 زخمیوں کو یہاں پر سول اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، جس میں متعدد سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں اور ان کو جو ہے یہاں پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جی، 6 زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور اس میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ ابھی ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ چمن مال روڈ فلسطین چوک پر دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ چمن مال روڈ فلسطین چوک پر دھماکہ ہوا ہے، یہ مارکیٹ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے، پورے علاقے کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے، تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، مزید معلومات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہ
یہ ہے وہ جگہ جہاں پر دھماکہ ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے متعدد موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور متعدد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جنہیں سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مال روڈ چمن کا علاقہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور فلسطین چوک ہے، کافی یہاں پر گہما گہمی ہوتی ہے، مارکیٹ ہے، لوگ خریداری کے لیے، خرید و فروخت کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور اس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دھماکہ پلانٹڈ بم کے ذریعے کیا گیا یا خود کش دھماکہ تھا، اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر موجود ہیں، پورے علاقے کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے، ابتدائی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور ہمارے نمائندے نعمت اللہ سرحدی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ تمام تر واقعہ دیکھا اور اس کے بڑے قریب موجود تھے، بال بچے ہیں، انہی سے ہی بات کر لیتے ہیں اور وہیں پر موجود تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ جی نعمت، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اور آپ نے کیا دیکھا؟ مال روڈ جو فلسطین چوک یہاں پر بالکل میں اپنا جو دفتر ہے بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس سے بالکل چند فرلانگ کے فاصلے پر جو اس مرکزی شاہراہ پر ایک اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ مطلب ہر چیز لرز گئی اور ہر طرف جو ہے چیخ پکار مچ گئی اس علاقے میں۔ ساتھ جو میں گاڑی سے نیچے اتر کے جو اس کے بالکل قریب گیا تو ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھے جا رہے تھے، تباہ شدہ موٹر سائیکلوں میں جس میں آگ لگی ہوئی تھی یا اوقو پر پڑے تھے اور لوگ جو ہے مدد کے لیے پکار رہے تھے، جو دکاندار زخمی حالت میں دکانوں کے اندر پڑے تھے وہ بھی چیخ پکار کر رہے تھے۔ لیکن ساتھ یہاں پر اس مقام پر میں نے ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑی بھی دیکھی جو کہ بالکل تباہ ہوئی تھی اور اس کے دروازے کھلے تھے اور اس کے نیچے بھی 2-3 جو زخمی تھے وہاں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مقامی لوگ تھے وہ بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر امڈ آئے، لیکن اس دوران سیکورٹی فورسز جو کہ مقامی پولیس ہے یا اس مقام سے چند فرلانگ کے فاصلے پر چمن جو سٹی اسٹیشن ہے وہاں سے پولیس پہنچے جاوکو پر، انہوں نے یہاں پر جو افراد اکٹھے ہوئے تھے ان کو منتشر کرنا شروع کر دیا اور جو زخمی افراد تھے ان کو اٹھانے شروع کر دیا اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ اس مقام پر جو ایک تباہ شدہ حالت میں سڑک کے بالکل جو اشارہ ہے وہاں پر بیچوں بیچ پڑا تھا جو کہ تباہ ہوا تھا۔ اسی تک یہی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ کسی مرتکب میں بارودی مواد نہ سکتی جو کہ اس گاڑی کو جو سیکورٹی فورسز گاڑی یہاں پر علاقے سے گزر رہی تھی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پر ابھی جو زخمی ہے وہ چمن اسپتال میں منتقل کیا جا چکا، جو 6 کے قریب زخمی ہے، ان زخمیوں میں 2 کی حالت نازک ہے جن کو مزید علاج کے لیے جو ہے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت شہر میں کافی خوف اعراض کی فضا مچی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے اپنی دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو مقامی دور دراز علاقوں سے بات یہاں پر لوگوں سے جو فون آئے ان کا کہنا ہے کہ جو دھماکے کی آواز جو کہ چمن شہر کے چاروں طرف دور دراز علاقوں تک اس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور ان سے جو ہے درجنوں دکانیں تباہ ہوئی ہیں جو کہ مقامی دکانداروں کی ہے، اس میں جو مال پڑا ہے وہ اکثر جس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت یہاں جو بجلی کے تار تھے وہ نیچے گرے ہوئے تھے، اس سے مزید آگ پینے کا خدشہ تھا۔ یہاں پر ابھی جو کیسکو حکام ہے انہوں نے بجلی بند کر دی اس علاقے پر اور امدادی سرگرمیاں جاری ہے اور علاقے کو سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مزید تفتیش ہے وہ مقامی سیکورٹی فورسز کر رہی ہے۔ اچھا نعمت اللہ سرحدی، آپ تو وہیں پر موجود تھے جب یہ دھماکہ ہوا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ بال بچے ہیں، اس دھماکے سے بہت قریب موجود تھے اس جگہ سے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، تو یہ بتائیے اس دھماکے سے کتنا نقصان آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے اور مارکیٹ کو کتنا نقصان پہنچا اس سے؟ جی یہاں پر جو میں نے دیکھا تقریباً 5 سے 6 تک جو زخمی تھے وہ یہاں پر سڑک کے آس پاس پڑے ہوئے تھے اور متعدد جو زخمی تھے وہ دکانوں کے اندر بھی زخمی حالت میں پڑے تھے، جو کہ یہاں پر 3-4 دکانوں کے سامنے جو مرتکب کھڑے تھے اس میں بھی آگ لگی ہوئی تھی، جو سامان پڑا تھا اس میں بھی آگ لگی ہوئی تھی، جو کہ یہاں پر پھر بعد میں فائر بریگیڈ نے پہنچ کر آگ کو قابو کرنے کی کوشش کی اور اس مقام پر بھی زخمی پڑے ہوئے تھے اور مدد کے لیے چیخ پکار کر رہے تھے اور یہاں پر جو پولیس پہنچی ہے اور مقامی رضاکار پہنچے ہیں انہوں نے ان زخمیوں کو جو ہے چمن سول اسپتال جو کہ یہاں سے تقریباً کوئی 500 گز کے فاصلے پر ہے ان کو منتقل کر دیے۔ یہاں پر بھی جو مناظر یہ سے بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ مطلب جو جتنا گرد غبار ہوتا ہے اس دھماکے کی جگہ سے اور یہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے اور جو بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہیں ان کے شیشے نیچے گرے ہیں، ان سے بھی متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو بگدڑ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ مطلب کتنا بگدڑ میں چاہے لوگ جو ہے اپنی لوگ جو ہے یہاں پر وقوع سے دھماکے والے جگہ سے جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی تو نعمت، آپ نے تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، جب دھماکہ ہوا تو کتنی دیر میں پولیس یہاں پر پہنچ گئی اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں کتنی دیر بعد شروع ہوئیں اور زخمیوں کو کس طرح سے منتقل کیا گیا پھر اسپتال میں؟
ये जो धमाका हुआ था ये मैं बिल्कुल इसके करीब मौजूद था और आप वहाँ पर जो मैंने उसको अपने मोबाइल कैमरे से जो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तकरीबन इसके कोई 4 से 5 मिनट के वक्त पर यहाँ पर मुकामी पुलिस यहाँ पर पहुंची, जिन्होंने इलाके को खाली करा लिया लोगों से, ताकि मजीद कोई ब्लास्ट ना हो जाए, मजीद कोई धमाका ना हो जाए। और यहाँ पर अक्सर जो इस तरह बलूचिस्तान में देखे गए कि जब एक ब्लास्ट होता है तो जब इमदादी सरगर्मी से लोग जमा होते हैं, दोबारा दूसरा ब्लास्ट होता है। 4 से 5 मिनट में पुलिस पहुंची है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में जो नजदीक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर है वहां पर फायर ब्रिगेड आते थे, और वहां से जो फायर ब्रिगेड भी इतने ही टाइम में वहां पर पहुंची है, जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो बिजली के तार थे वहां ये गिरे हैं, और इन तारों को बिजली बंद करने के लिए जब किसको कहा गया, इसके बाद जब बिजली बंद हुई, फायर ब्रिगेड वालों ने जो यहाँ पर आग लगी थी उनको बुझाने की फिर कोशिश की। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया नेमतुल्लाह सरहदी, अपना ख्याल रखिएगा। नेमतुल्लाह सरहदी हमारे नुमाइंदे हमें रिपोर्ट कर रहे थे, अपनी आंखों से उन्होंने धमाका होते हुए देखा और इस धमाके की जगह के बहुत करीब मौजूद थे और बाल बाल बचे। आपको आगाह कर रहे हैं 6 लोग इसमें